آج وہ لمحہ وہ گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا ہم بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ اگر آج کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہو، 24 رجب پیر کا دن ہے، اگر آپ لوگ اس دن اس عمل کو کر لو گے تو یقین کرو آپ کے مقدر میں رزق لکھ دیا جائے گا۔ آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت حاصل ہوگی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت اور برکت کیسے آئی۔ ناظرین، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب میں اتنی برکت و فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، میرے اللہ کا ایک مقدس مہینہ ہے، رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، مغفرت کر لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ میرا رب اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو بھی میرا اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ میرا رب غفور و رحیم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر رجب کا مہینہ آئے اور وہ مجھ سے بخشش نہ مانگے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دیکھو، میرے اللہ نے سیل لگا دی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کا مدافع کر لے گا، ان کی بخشش کروا لے گا اور اللہ سے رزق حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ تو کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر میرے اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا ہے اور وہ ابھی تک اپنی بخشش نہیں کروا سکے۔ ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ بندہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ تنگی اور تنگ دستی میں ہر حال میں اپنی دست دعا کو دراز رکھے اور اپنی کمزوری کے مقابلے میں مالک دو جہاں کی قوت اور اپنی معافی مانگنے کے مقابلے میں اپنے رب کے خزانوں اور اس کی عطا پر نظر رکھتا ہے۔ رب کو بندے کے پچھلے ہوئے ہاتھ یعنی کہ بچھے ہوئے ہاتھ ہی مطلوب ہے، اس لیے دعا نہ مانگنے کو تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی رب کو نہ پکارنا، اس کی جناب میں التجا سے بے نیازی برتنا گویا تکبر کی علامت میں شامل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب حیا کا پیکر ہے اور صاحب عزت و تکریم ہے۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا نہ دے، نہ صرف یہ کہ وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے بلکہ وہ خود بلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور صرف اسی کے آگے دست سوال کو دراز کریں۔ وہ قرآن میں جگہ جگہ ہمیں پکارتا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجھ سے استغفار طلب کرو، اور مخلوق کی شان بھی یہ ہے کہ خالق سے رجوع کرے، ہر حاجت اس سے طلب کرے، کھڑے بیٹھے اور لیٹے اس کو پکارے۔ دعا کے ذریعے اللہ پاک سے تعلق پیدا ہوتا ہے، وہی عبادت کی اصل روح بھی ہے جو ہر حاضر و موجود سے بیزار کر کے اس کی در سے وابستہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی بندہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبولیت کے معاملے میں جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہے میں نے دعا کی
اور میں نے دعا کی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے حق میں دعا قبول کرے گا، پھر اسی مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ وضاحت گناہ کی دعا کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز مانگنا اور قطع رحمی کی دعا کرنا، جیسے یہ کہنا کہ اے اللہ فلاں شخص اور فلاں شخص کے درمیان دوری پیدا فرما۔ یہی حقیقی وصال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو تو یہ ایک چھوٹی سے سبق آزمودہ بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشاہدے سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طلبگار ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تم رزق حلال کے طلبگار ہو تو شہر تورس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ تو چنانچہ میں تورس شہر میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے انگوروں کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والا انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں تیار ہوں۔ وہاں شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ مالک نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری لی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا دانہ کھایا تو انگور جو تھا وہ کڑوا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگور کی پہچان نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک اس باغ کے انگوروں کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگور کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اس باغ کے انگور کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوست سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کے کتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو۔ یہ شخص تو ابراہیم بن آدم کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں ہی ابراہیم بن آدم ہوں۔ تو آپ کی ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار متقی پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال تو ایسا کہ اتنے باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگور کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پہاڑ کے قریب سے گزرے اور دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی اے روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا یہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی
میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما۔ تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا، میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں۔ میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد مبارک پا سکوں تاکہ میں بھی ان کی امت میں داخل ہوں۔ تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمد یہ کا کوئی ایک فرد رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل ماجد الکریم نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن لہوت اور ربوبیت کے بیت کے جلوہ گاہوں میں 27ویں رجب کی شب بلا کر معراج شریف سے مشرف فرمایا۔ 27ویں شب میں آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، تو آپ کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کروائی۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ اس واقعے سے بخوبی جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے اللہ پاک نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج سے مشرف فرمایا۔ تو لہٰذا آج کی آپ کی خدمت میں کون سا وظیفہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں؟ یہ وظیفہ بے حد مجرب اور باکمال عمل ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ کریں گے تو یقین مانیں آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، یہ 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ تعوذ تسمیہ ترجمے کے ساتھ نہیں، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ ترجمہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہوتا تعوذ تسمیہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ اس وظیفے میں آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ ہرگز کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے، پھر یا حیو یا قیوم۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں۔ جس اسماء اعظم کو آپ نے پڑھنا ہے وہ سب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، آپ لوگ کہیں اپنے پاس لکھ لیں، یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا قادر، یا حنان، یا منان، یا لطیف۔ یہ سب کچھ آپ نے ایک تصور کے ساتھ پڑھنے ہیں، ایک ہی بار میں آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ ہرگز بھی آپ لوگوں نے اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا، ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ پھر ایک بار سن لیں، یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا قادر، یا حنان یا منان یا لطیف۔ یہ ایک ہوا۔ پھر پڑھیں گے، یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا قادر، یا حنان یا منان یا لطیف۔
یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس کو پیر کے دن آج اگر آپ لوگ 24 رجب کو اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کی تعداد 24 رکھنی ہے 24 رجب کے مناسبت سے۔ اگر آپ لوگ اس کو کوئی اور دن کر رہے ہیں، یعنی کہ منگل کے دن 25 تاریخ کو کر رہے ہیں، تو 25 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، اپنے ہاتھ کو آپ لوگ اپنے سینے پر، اپنے دل پر، اپنے قلب پر، اپنے قلوب پر رکھ کر آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے آرام سے بالکل تحمل سے بیٹھ کر ہر نام کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذو الجلال والاکرام، یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنی جو حاجت ہے ان کا سوال کریں، اپنے التجا مانگیں۔ یقین کریں میرا رب آپ کو ہر چیز عطا کرے گا۔ درود پاک کی جو محفل ہوتی ہے اس کے لیے میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نام لکھوائیں۔ 101 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھ کر، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا درود پڑھ کر آپ لوگوں نے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے دینا ہے، اپنے ماں باپ کا نام اپنے کمنٹ سیکشن میں دے دینا ہے، جس کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، کوئی خاص مقصد ہے، اس مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نام جمعے والی محفل میں شامل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں اور پھر آپ لوگ اس محفل کا حصہ بنیں۔ یہ محفل بڑی نورانی روحانی ہوتی ہے۔ بے شک اس ویڈیو کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، تو جب وہ لوگ اس دعا میں شرکت لیں گے تو سوچیں کہ تعداد کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنے زیادہ درود پاک ہوں گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک کا یہ اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جس نے ایک بار پڑھا اس کو ایک ہی نیکی ملے گی۔ میرے دوستوں، جب ہم لوگ کوئی میجورٹی میں کام کرتے ہیں، جمع ہو کے کام کرتے ہیں، جامع ہو کے کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہر کسی کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا ثواب ایک کو دے گا، نہ کسی میں کمی نہ کسی میں زیادہ۔ تو لہٰذا دوستوں، آپ لوگ اس محفل کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے معاملات، آپ کی بہت ساری پریشانیاں اس محفل سے ہی، نورانی روحانی محفل سے ہی حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اس قدر آپ کو نوازے گا، آپ لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے حل ہو گئیں۔ اگر آپ لوگ لڑائی جھگڑے میں، آپ کے گھر میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ضرور اس محفل کا حصہ بنیں۔ یا پھر میری وہ مائیں بہنیں جو لوگ یعنی کہ رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں پریشان ہیں کہ میری بیٹیوں کی ڈولی کب اٹھے گی، تو وہ اس دعا میں ضرور شامل ہوئے اور نام دیں، اپنا مقصد بتائیں۔ روحانیت سے بھرپور یہ محفل ہوتی ہے اور آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ درود پاک کی محفل کے کیا کمالات ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے وظیفہ سماعت کرا کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، پھر یا ذو الجلال والاکرام، یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف۔ اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ جو میرے بھائی ابھی تک ویڈیو پہ بنے ہوئے ہیں اس کو ہی یہ پورا وظیفے کی سمجھ آئے گی۔ جو بھی چھوڑ کے دیکھ رہا ہے یا ابھی تک وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آنے والا، کیونکہ یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ اس کو یقین کریں جب آپ لوگ تلاوت کریں گے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے اور آپ کے وظیفے کو یہ مکمل کر دے گی انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کو اس کی ایسی برکت نصیب ہوگی، آپ کو ایسی برکت، ایسے فیض و برکات نصیب ہوں گے، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے معاملات میں آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔